السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم واما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے ایک حدیث سنی تھی جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے تھا کہ جن لوگوں کو تم جنتی خیال کرتے ہو وہ اصل میں جہنمی ہوں گے، اور جن لوگوں کو تم جہنمی خیال کرتے ہو وہ اصل میں جنتی ہوں گے۔ یہ جب سنا میں نے تو مجھے اس کی سمجھ نہیں آ پائی، خیالات جو تھے وہ منتشر ہو رہے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ اس کی حقیقت مجھ پر واضح فرما۔ اچھا، یہ جو حدیث ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ ضعیف ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہے ہی نہیں، یعنی مانتے ہی نہیں کہ یہ حدیث ہے۔ اینی ہاؤ میں اس کو سن چکی تھی، تو میں نے بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی کہ خواہ یہ اوتھینٹک ہے یا نہیں ہے، بس مجھ تک یہ بات پہنچی ہے تو جو بھی اس کا مقصد ہے، جو بھی اس کا مفہوم متن ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ تک اس کو پہنچا دے، کیونکہ دل قرار نہیں پکڑ رہا تھا، سمجھ نہیں آ پا رہی تھی۔ تو اب ایسے ہی ٹائم گزرتا رہا، ایک خاتون سے ملاقات ہوئی میری قرآنی سلسلے میں، تو ان سے بات کے دوران میں انہوں نے ہی مجھے بتایا کہ ان کی فرینڈز میں سے ایک کو محکمہ اوقاف میں سے کسی نے سچا واقعہ بتایا کہ حرم میں کعبہ میں ایک آدمی خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر روئے جا رہا تھا، اور بس یہی کہے جا رہا تھا خاتمہ بالخیر خاتمہ بالخیر، بہت شدت سے وہ رو رو کر یہ کہہ رہا تھا۔ تو شرطوں نے، جو پولیس والے ہوتے ہیں وہاں پر، انہوں نے جب اس کو اتنی دیر تک گریہ وزاری کرتے دیکھا تو اس کے پاس آئے، اس سے بات چیت کی اور اس کو کہا کہ انشاءاللہ تمہارا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ اس کو وہاں سے کسی اور جگہ پہ انہوں نے بٹھایا، پانی پلایا اور پھر پوچھا آخر وجہ کیا ہے کہ تم صرف اور صرف یہی ایک دعا مانگے جا رہے ہو اور اتنی شدت سے تم یہ دعا کر رہے ہو اور گریہ زاری کر رہے ہو، کافی دیر ہو چکی ہے۔ تو اس نے کہا مجھے بس یہی دعا مانگنی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دعا نہیں مانگنی۔ جب اس بندے کو قرار ہوا تو اس نے بتایا کہ ہمارا ایک بھائی تھا، مسجد کا امام تھا، وہ ساری زندگی اس نے مسجد میں نیک کاموں میں گزاری، جو کوئی مدد کے لیے آیا اس نے اس کی مدد کی، اذان دیتا تھا وہ، اور جب اس کا بیمار آخری وقت آیا، بیمار ہوا وہ، اور پھر بہت تکلیف میں تھا کہ چارپائی پہ پڑ گیا تھا وہ، تو ایک دن اس نے ہم سب بہن بھائیوں کو بلایا، ہم وہاں گئے تو اس نے کہا قرآن لاؤ، تو ہم نے یہ سمجھا کہ شاید اس کا آخری وقت آ گیا ہے تو اب یہ ہمیں سورۃ یاسین پڑھنے کو کہے گا، تو ہم قرآن لے آئے، سب بہن بھائی اس کے گرد اکٹھے ہو گئے، تو اس نے کہا کہ تم سب اس بات پر گواہ رہنا کہ میرا اس کتاب سے کوئی تعلق، کوئی ناطہ نہیں ہے۔ استغفر اللہ، یہ کہہ کر وہ مر گیا، اور ہم اتنا حیران پریشان رہ گئے کہ یہ کیا کہہ گیا ہے۔ ساری زندگی یہ بندہ نیک عمل کرتا رہا، قرآن کو پڑھتا رہا، دن بھر میں وہ اچھے کام کرتا رہا، دین کے لیے آگے بڑھتا رہا، خیرات کرتا رہا، اللہ پر اس کا تیقن اتنا پکا تھا، مگر مرتے وقت یہ کہہ کیا گیا؟ آپ کے لیے بھی یہ تعجب کی بات ہوگی۔ تو وہ آدمی کہتا ہے کہ اس دن سے، اس وقت سے بس یہی دھن سوار ہو گئی ہے مجھے کہ خاتمہ بالخیر، بس دعا ہے کہ اب دنیا میں اچھے کام کر لوں اور اللہ سے یہی دعا کرتا رہوں کہ اللہ میرا خاتمہ بالخیر کرے، کیونکہ اب مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ دنیا میں جتنے بھی اچھے کام کر لو اس کی گارنٹی کوئی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خاتمہ بالخیر ہوگا، ایمان پر ہی خاتمہ ہوگا۔ میرا بھائی تو شیطان کے ٹریپ میں پھنس گیا تھا۔ پھر اس بندے نے ادھر ادھر اسکالر سے پوچھا تو اس کو پتہ چلا کہ یہ سب شیطان کا حملہ تھا۔ آخری وقت میں شیطان کا حملہ بھرپور ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ بنی آدم کو دین سے گمراہ کرے۔ ساری زندگی اگر شیطان کسی نیک بندے کو پھانس نہیں سکا نا تو وہ موت کے وقت بھرپور تیاری کے ساتھ اس کے پاس آتا ہے، اور اس کے کسی فوت شدہ پیارے کی شکل میں آ کے کہہ سکتا ہے کہ میں تو وہاں سے ہو کر آیا ہوں تمہارے پاس، یہ دین سچا نہیں ہے، یا یہ دین چھوڑ دو، یا میں تمہیں ٹھیک کر دوں گا، تم اس دین سے منحرف ہو جاؤ۔ تو یقیناً شیطان نے اس کو ورغلایا ہوگا خوب کہ اس شخص نے مرنے سے پہلے اس طرح کا جملہ ادا کر دیا، اور اس کا خاتمہ دین سے ہٹ کر ہوا، صاف لفظوں میں یعنی مرتد ہو کر اس نے جان دی۔ اب جو بات سنا رہا تھا اس نے کہا کہ اب تو میری ساری زندگی کی دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرا خاتمہ بالخیر کرنا۔
تو وہاں پر محکمہ اوقاف کے بندے نے یہ پھر سب کو یہ سچا واقعہ بتایا، اس طرح سے مجھ تک پہنچا۔ اب آدھی بات تو میری سمجھ میں آ گئی، مگر یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جہنمی وہ کیسے جنتی ہو گئے۔ اب ان دنوں وہ ایک فیس ایسا تھا مجھ پر کہ میں دینی کتابیں بہت پڑھتی تھی، یہ بہت پہلے کی بات ہے، کافی نیٹ پر کام کرتے کرتے بیانات بھی سنا کرتی تھی، تو مولانا طارق جمیل کا ایک واقعہ میرے سامنے آ گیا۔ وہ بتا رہے تھے کہ ان کا کوئی شاگرد تھا، اس نے مولانا طارق جمیل کی توبہ پر بیان کی کیسٹ جو ہے وہ اپنے دوست کو دے دی۔ اب اس دوست کی ماں جو ہے وہ بچیوں اور لڑکیوں کی دلالی کیا کرتی تھی۔ اس لڑکے نے یہ کیسٹ لے جا کر گھر میں چلا دی۔ اس کی ماں جو ہے جھاڑو دے رہی تھی اس وقت، تو وہ سنتی رہی اس کیسٹ کو، اس پورے بیان کو سنا۔ اس نے ختم ہونے پر اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اس کو پھر سے لگاؤ۔ دوبارہ سنا اس نے، اور پھر پوچھا کہ کس نے یہ کیسٹ تمہیں دی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ مسجد کے امام کے پاس گئی اور کہا کہ اس کیسٹ میں ایسے ایسے توبہ کے بارے میں بندہ ایک کچھ کہہ رہا ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ تو امام صاحب نے کہا کہ ہاں یہ بالکل صحیح ہے، توبہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، مٹا دیتی ہے۔ تو وہ عورت نے کہا کہ اگر اتنے زیادہ برے کام کیے ہوں تو بھی سچے دل سے معافی مانگے تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ امام صاحب نے کہا کہ ہاں سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ بس پھر میں اپنے سارے گناہوں سے ابھی توبہ کرتی ہوں۔ اور اس وقت تک رمضان شروع ہو گیا تھا، تو اس عورت نے اپنے ہر کام سے توبہ کی اور اس نے مسجد میں آنا شروع کر دیا۔ پھر مسجد میں وہ نمازیں پڑھتی اور تراویح بھی پڑھتی اور سجدے میں روتی اور کہتی کہ یا اللہ مجھے معاف فرما دے، میں نے توبہ کر لی ہے، اگر تو نے میری توبہ قبول کر لی ہے تو مجھے اس زمین سے اٹھا لے، اگر تو نے میری توبہ قبول کر لی ہے تو مجھے موت دے دے۔ کہتے ہیں کہ پھر وہ عورت ایسے ہی ہر روز آتی، نماز پڑھتی اور یہی دعا کرتی رہی، اور پھر رمضان کی کسی ایک رات میں نماز میں سجدے کی حالت میں اس کی روح قبض ہو گئی، تو واقعی اس کی توبہ قبول ہو گئی۔ اب جو بھی سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے وہ بالکل ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ توبہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ تو وہ عورت بھی بالکل ایسے ہی گئی کہ جیسے کوئی بھی گناہ نہیں کیا۔ اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق عطا کی اور پھر توبہ بھی قبول کر لی۔ تو جب توبہ قبول ہو گئی تو اللہ تعالیٰ سے حسن ظن ہے کہ وہ جنت ہی گئی ہوگی۔ اب جو میں نے سنا تھا اس کا دوسرا حصہ بھی کلیئرلی سمجھ میں آ گیا کہ ہم لوگ جو آنکھوں دیکھے پر یقین کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے اعمال تو بہت برے ہیں، یہ تو جہنم میں جائے گا، اس طرح کا فتویٰ ہم لوگ لگاتے رہتے ہیں اکثر، تو یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پاک جانتی ہے کہ کون جنتی اور کون جہنمی۔ بعض آنکھوں دیکھا بھی غلط ہوتا ہے۔ تو یہ بات جو میں نے سنی تھی تو مجھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا، آپ کی سمجھ میں بھی کافی آ گیا ہوگا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گی تاکہ بات آپ پر اور واضح ہو جائے۔ یہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، ان کا جب آخری وقت آیا تو ان پر غنودگی طاری ہو گئی، کبھی ہوش میں آتے تھے اور کبھی پھر غنودگی میں چلے جاتے تھے۔ تو ان کے بیٹے نے سوچا کہ میں اپنے والد صاحب کو کلمہ پڑھا دوں، کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب اس جہان فانی سے کوچ کرنے کا وقت آ جائے، تو بہتر ہے کلمے کی تلقین کر دوں۔ تو وہ اندر گئے اور والد صاحب سے کہا کہ آپ کلمہ پڑھ لیجئے، تو انہوں نے آگے سے کہا نہیں۔ 3 مرتبہ بیٹے نے ان سے کہا کہ کلمہ پڑھ لیجئے اور ان کے والد صاحب نے کہا نہیں۔ اب جو ہے ان کے بیٹے کو فکر لاحق ہوئی کہ میرے والد صاحب تو ساری زندگی احادیث ہی لکھتے رہے ہیں، کلمے سے آخر انکار کیوں کر رہے ہیں؟ خیر ان کے بیٹے نے علماء دین سے بات کی، بزرگوں کو اکٹھا کیا، جمع کیا اور اپنے والد صاحب کے پاس آئے۔ اس وقت تک ان کے والد ہلکے ہلکے ہوش میں آ چکے تھے، تو ان کے بیٹے نے کہا کہ میں نے آپ کو 3 مرتبہ کلمے کی تلقین کی، مگر تینوں مرتبہ آپ نے جواباً نہیں 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 کہا۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے تم کو نہیں کہا تھا نہیں کا ورڈ، یعنی میں نے تمہیں انکار نہیں کیا تھا، میرے پاس اس وقت شیطان حاضر تھا اور شیطان کہہ رہا تھا کہ میں تیرا رب ہوں، تو میں نے اس کو کہا تھا کہ نہیں۔ پھر دائیں سے آیا، وہ بائیں سے آیا، سامنے سے آیا، 3 مرتبہ اس نے مجھے کہا میں تمہارا رب ہوں، تو میں نے تینوں مرتبہ اس کو نہیں کیا تھا۔ تو اس وقت ان کے بیٹے کی جان میں جان آئی۔ اب یہ واقعہ سچا ہے جو تحریر میں بھی آ گیا ہوا ہے، تو یاد رکھیے گا شیطان آتا ہے انسان کی آخرت برباد کرنے، اس کا دین ایمان برباد کرنے، آخری وقت میں اسپیشلی۔
شیطان ہمارا دشمن ہے اور وہ یہی چاہتا ہے کہ بنی آدم کو جہنم کا حصہ بنائے، چاہے نیکیاں چھڑوا کر، برے کاموں پر لگا کر، یا پھر دین سے پھیر کر مرتد بنا کر۔ اور ایک اور بات کہ ہم لوگ یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ کلمہ طیبہ بہت آسان ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کیا مشکل ہے اس میں کہنے میں، آخری وقت میں بھی پڑھ لیں گے، اور اس مقصد کے لیے وہ سارا وقت کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہتے ہیں تاکہ آخری وقت میں یہ جو کلمہ ہے یہ نکلنا آسان ہو زبان سے۔ تو ایسا نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں اچھے اعمال کے ساتھ ساتھ دعا کرتے رہنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا خاتمہ بالخیر فرما دے۔ میں نے سر توفیق چودھری کا ایک لیکچر سنا تھا جس میں وہ بتا رہے تھے کہ ضروری نہیں ہے کہ موت کے وقت ہر بندہ کلمہ کہہ لے گا، ہر 500 بندوں میں سے 3 بندوں کو شاید توفیق ہو کلمہ پڑھنے کی۔ وہ کیسے اور کیوں؟ اب کہ صرف 3 کو ہی توفیق ملے گی، باقیوں کو کیوں نہیں؟ تو وہ اس طرح سے دیکھیں شرح اموات کتنی بڑھ گئی ہے، ہر روز لوگوں کی اموات کا گراف بڑھتا چلا جا رہا ہے، ان میں سے 25% لوگ تو ایکسیڈنٹ میں ہی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں جان سے، تو 30% جو ہے ہاسپٹل کے بستر پر مر جاتے ہیں۔ ایکسیڈنٹس میں کیا ہوتا ہے کہ اچانک کوئی ٹرالا آیا، اس نے ٹکر لگائی، انسان کو سنبھلنے کی، اتنی سوچنے سمجھنے کی، کلمہ پڑھنے تک کی مہلت نہیں ملتی اور روح پرواز کر جاتی ہے، اور کلمے کے بغیر ہی خالق حقیقی سے جا ملتے ہیں۔ اور اکثریت وہ جو ہاسپٹل میں ہوتے ہیں وہ اتنی تکلیف میں ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر ان کی تکلیف کو رفع کرنے کے لیے ایسی میڈیسنز دیتے ہیں، اور وہ لوگ ان میڈیسنز کے زیر اثر غنودگی میں چلے جاتے ہیں اور پھر سوتے رہتے ہیں، اور سوئے ہی وہاں سے ان کا کومے کی یا سوئی ہوئی کی حالت میں انتقال ہو جاتا ہے کہ کلمے پڑھنے کا ہوش کس کو ہوگا؟ اور کچھ کو ان کے اعمال کی وجہ سے ہی توفیق نہیں ملتی کہ آخری وقت میں کلمہ نصیب ہو جائے۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو احساس ہو جاتا ہے کہ کلمہ پڑھ لینا چاہیے، وہ کلمہ پڑھنا بھی چاہیں تو انہیں کلمہ یاد ہی نہیں آتا، وہ پڑھ ہی نہیں پاتے اور جان دے دیتے ہیں بغیر کلمے کے۔ اس سے ریلیٹڈ بھی واقعہ شیئر کرتی ہوں میں کہ ایک نرس نے سچا واقعہ شیئر کیا کہ ایک ڈرائیور کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا، اسے ICU میں لایا گیا، بہت تکلیف دہ حالت میں تھا، وہ 2 دن اس کے ایسے ہی گزرے تکلیف میں، کچھ طبیعت بہتر ہو گئی تو رشتہ داروں کا بھی پتہ کیا گیا، بہت بعد میں پہنچے رشتہ دار وغیرہ۔ اب وہ ہر ایک سے یہی کہتا جا رہا تھا کہ مجھے کلمہ پڑھا دو۔ اس وقت جو 2 بندے اس کے پاس آئے ہوئے تھے وہ اس سے کہہ رہا تھا کہ مجھے کلمہ پڑھا دو، اور اس کے دوست کہتے یار حوصلہ کر، اب تو ٹھیک ہو گیا، کچھ نہیں ہوا تجھے۔ وہ ہر ایک سے کلمہ پڑھانے کا اصرار کرتا رہتا لیکن کوئی اس کی سنتا ہی نہیں تھا۔ پھر جو نرس واقعہ سنا رہی تھی اس نے بتایا کہ اس کی نرس کی ڈیوٹی وہاں پہ لگی ICU میں، تو اس ڈرائیور نے نرس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ مجھے کلمہ پڑھا دو۔ اب وہ نرس سمجھی کہ اس نے غلط نیت سے اس کا ہاتھ پکڑا ہے، تو اس نے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور کہا خود ہی پڑھ لو تم کلمہ۔ تو اس بندے نے کہا باجی لگتا ہے مجھے کہ تم بھی مسلمان نہیں ہو، مجھے کوئی کلمہ ہی نہیں پڑھا رہا، مجھے کلمہ تو پڑھا دو۔ خیر اس نرس نے ڈیوٹی ختم کی اور گھر چلی گئی۔ اگلے دن وہ گھر میں ہی تھی کہ فون آیا کہ اس ڈرائیور کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو اب اس نرس کو بہت رونا آیا، وہ بہت روئی کہ وہ بیچارہ سارا دن ہر ایک سے یہ کہتا پھر رہا تھا کہ کلمہ پڑھا دو، لیکن کسی نے بھی اس کی نہیں سنی اور نہ ہی کلمہ پڑھایا۔ اب اس شخص کے ذہن میں آ گیا تھا کہ موت کا وقت ہے، کلمہ پڑھنا چاہیے، لیکن اس کو کلمہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ اللہ نے کسی کے دل میں ڈالا ہی نہیں کہ کوئی اسے کلمہ پڑھا سکے۔ تو جان لیجئے کلمہ پڑھنے کی توفیق صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہی ملتی ہے۔ ایمان پر خاتمے کے لیے ایک دعا نبی محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے پڑھا کرتے تھے، اور انہوں نے ہمیں یہ دعا سکھلائی ہے۔ کون سی دعا ہے یہ؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ یہ دعا لفظ بلفظ ترجمے کے ساتھ ویڈیو میں میرے چینل پر موجود ہے، اور یہ میں پہلے شیئر کر چکی ہوں، اور اب اسی دعا سے متعلق یہ ساری شیئرنگ جا رہی ہے۔ ایمان پر خاتمے کے لیے ایک اور دعا ہے، آیت ہے وہ سورۃ آل عمران کی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔
کہ اے ہمارے رب تو ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد ٹیڑھا مت کر اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر، بے شک تو ہی عطا فرمانے والا ہے۔ ان دعاؤں کو سیکھیے ترجمے کے ساتھ اور پھر اپنی نماز میں شامل کیجیے۔ سلام پھیرنے سے پہلے ان دعاؤں کو نماز کا حصہ بنائیے، پڑھا کیجیے ان کو۔ اب اس تمام شیئرنگ کرنے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ آپ کو ان دعاؤں کی اہمیت کا پتہ چل سکے، تاکہ آپ کا تعلق اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مضبوط کریں۔ جان لیں اس چیز کو کہ اللہ کی مدد اور دی ہوئی توفیق اور اس کے حکم سے ہی خاتمہ بالخیر ہوتا ہے۔ دعا کرنا نہ چھوڑیں، اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کریں۔ کبھی بھی کوئی دل میں کشمکش ہو، سمجھ نہ آئے تو شیطان سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگیے، اپنا مسئلہ سوال اللہ کے آگے رکھیے۔ نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرو، یعنی چھوٹی سے چھوٹی حاجت کے لیے بھی اللہ سے مانگیں، دعا کرنا نہ چھوڑیں۔ ہم لوگ اکثر رشتوں پر امید باندھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ ہمارے والد، شوہر، بیٹے اور ہمارے پیارے جو ہیں یہ ہمارا کام کر دیں گے، ان سے ہم بار بار کہتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے وسیلہ بنایا ہے، لیکن مدد اللہ سے مانگیں، دعا اللہ سے کریں، سوال اللہ سے کریں۔ دنیا میں یہاں آپ کو شاید آپ کے سوال کا اچھے طریقے سے کوئی جواب نہ دے سکے، مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پاک ضرور مدد کرتی ہے اور دعاؤں کو سننے والی ہے۔ اپنے سوال اللہ کے حضور رکھیے، اگر طلب ہے جواب کی تو سوال کرتے رہیے اور صبر کیجیے، وقت آنے پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ بات واضح کر دے گا اگر اللہ نے چاہا تو۔ اب سوالوں کا جواب دینے کے لیے بذات خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو نہیں نیچے اتر کے آئیں گے اور جواب دیں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوئی نہ کوئی راہ آپ کے لیے ہموار کر دیتا ہے، ایسا بندوبست فرما دیتا ہے کہ آپ کو آپ کا جواب وقت، حالات، واقعات کے ذریعے مل جاتا ہے۔ کبھی دو بندے آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں، کوئی واقعہ سننے کو مل گیا، کوئی سین دیکھنے کو مل گیا، کسی کے منہ سے ایسی بات نکل جاتی ہے جو آپ کے مسئلے کا حل ہوتی ہے اور آپ کو جواب مل جاتا ہے۔ بس شرط آپ کا الرٹ ہونا ہے کہ اس سوال کی طلب کا دل میں شدید ہونا ہے، اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں، سوچ بھی رہے ہیں کہ اچھا جواب ملے گا مجھے اس کا۔ اگر آپ کو سوال کا جواب پانے کی چاہ ہی نہیں تو سوال تک آپ کو بھول جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کیجیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بہت دعا ہے اور دعائے خیر ہے آپ سب کے لیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔